اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دیں اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جسے تم پوجتے ہو اسے میں نہیں پوجتا۔ لہذا وہ بیچ میں جگہ جو نکالنا چاہ رہے وہ جگہ نکلنے والی نہیں ہے کہ ایک سال آپ پوجیں ہمارے رب کو، ایک سال میں پوجوں آپ کے رب کو۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں سیکولرزم۔ دیکھیے سیکولر دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک ہم لوگ ملکی طور پر سیکولر ہیں، کنٹری وائز، کیونکہ اس میں سینکڑوں مذہب ہے، ہمارا ملک ہر مذہب کو مانیتا دیتا ہے، اس لحاظ سے سیکولر ہے ہمارا ملک، اس لحاظ سے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ایک آدمی ہر مذہب کو ماننے لگے تو یہ اسلام میں نہیں ہے کہیں سے کہیں تک۔ ایک آدمی ایک ہی مذہب کا پیروکار ہو سکتا ہے، آپ یا تو خدا پوجیں گے یا بت پوجیں گے، آپ یا تو توحید کے قائل ہوں گے یا شرک کے۔ اس ٹائپ کا سیکولرزم نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں فلاں صاحب راضی ہو جائیں گے، چلو یہ کام بھی کر لو، چلو گنپتی میں شریک ہو جاؤ، نعوذ باللہ چلو ٹیکا لگا لو، چلو فلاں میں اس میں شریک ہو جاؤ۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، اور خاص کر اسی نظریے کو قرآن رد کرتا ہے اس صورت میں۔ اللہ فرماتا ہے لا اعبد ما تعبدون، جسے تم پوجتے ہو اسے میں نہیں پوجتا، اور جب میں تمہارے رب کو پوجتا ہی نہیں ہوں تو پھر میں شریک کیوں ہو جاؤں؟ شرکت کیسی؟ میں مورتی اٹھاؤں کیوں؟ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ میں تہوار آپ کے کیوں مناؤں؟ ابھی بڑے مسئلے چلے، کچھ لوگوں نے جو متشدد قسم کے لوگ ہیں جو آئے دن لڑانے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کچھ دنوں پہلے ایک تحریک چلائی تھی کہ گروا ہوتا ہے، جو مسلمان ملے مارو۔ میں تو کہتا ہوں اور مارو، ٹانگ ہاتھ توڑ دو، بھائی اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ وہ یہ دو طرف دو کشتی میں ٹانگ کیوں رکھتا ہے؟ توڑ دو اس کی ٹانگ۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا نعرہ نکالا تھا کہ تمہارے یہاں ہمارے جو جائیں گے مارنا، ہمارے یہاں تمہارے جو آئیں گے، ہم نہیں ماریں گے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ہمارے مذہب کا احترام کرتے ہوئے آتا ہے، اسلام سیکھنے آتا ہے، ہم نہیں ماریں گے۔ اسلام اس کا درس نہیں دیتا، ہمیں اس کا سبق نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے مذہب کو سمجھ نہیں آتا ہے تو اسے بڑی محبت سے سمجھاؤ۔ ہاں تمہارے یہاں ہمارا کوئی جاتا ہے، ہماری اجازت ہے، توڑ دو ٹانگ ہاتھ۔ کیونکہ اسلام میں دو رنگی پن نہیں ہے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، ایک کرو بس۔ دو رنگ نہیں ہے اسلام میں، یا تو مومن ہوگا یا مشرک ہوگا، یا تو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، یا تو خدا کو پوجے گا یا مورتی بت پوجے گا، بات ختم۔ یہ بھی وہ بھی نہیں چلتا۔ اور آج تو زیادہ تر پہلے وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں، نیتا اور ابھینیتا دونوں کو دیکھیے، یہ لوگ اس طریقے سے چلتے جیسے ان کے گھر میں عید بھی ہونی ہے، دیوالی بھی ہونی ہے، اور جب آتنکوادی کہنے والے اٹھتے ہیں پہلے انہی کو آتنکوادی کہتے ہیں، یہی آتنکوادی ہے۔ ہم لوگوں کو جانتا کون ہے جو کہے گا؟ پہلے انہی کو آتنکوادی کہتے ہیں، پہلے انہی کو پاکستان کا ویزا دیتے، جاؤ تم پاکستان چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کفار جنہیں تم راضی کرنا چاہتے ہو، یہ تب تک راضی تم سے نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا مذہب اختیار نہ کر لو، اور کسی صورت یہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر میں وہی بات آئی نا، ملک میں کیا گھر واپسی کرو، این آر سی نہیں لگے گی، گھر واپسی کر دو، سی اے نہیں لگنا ہے، گھر واپسی کرو، یہ فیسلٹی ہوگی۔ آخر قرآن کا جو فرمان ہے یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے یہ کفار جنہیں تم راضی کرنا چاہتے ہو یہ تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا مذہب اختیار نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، حبیب فرما دیں اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اسے نہیں پوجتا جسے تم پوجتے ہو۔ بات یہی سے ختم ہو جاتی ہے، ایک لکیر کھنچ گئی میرے اور تمہارے درمیان۔ میری اور تمہاری پرستش ایک نہیں ہے، میری اور تمہاری عبادت ایک نہیں ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد،
اور نہ تم پوجنے والے ہو اسے جسے میں پوجتا ہوں. جسے میں پوجتا ہوں اسے تم بھی نہیں پوجو گے، اور جسے تم پوجتے ہو اسے میں نہیں پوجتا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی غیر مسلم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، پر ایشور کہتے ہیں اور بہت سارے تصورات ہیں. اللہ کو ماننے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کہیں، ورنہ اللہ جسے ایھا الکافرون یہاں فرما رہا ہے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے علاوہ کوئی معبود، کسی معبود کا کوئی تصور نہ ہو. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ میں جس خدا کو پوجتا ہوں اور جس طریقے پر پوجتا ہوں تم آگے کبھی پوجنے والے نہیں، تم نہیں پوجتے اسے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں اسے کبھی پوجوں گا، پوجتا بھی نہیں ہوں اور نہ کبھی پوجوں گا جسے تم نے پوجا ہے. جس کی عبادت تم نے کی ہے اس کی عبادت میں نے نہ کی، نہ کرتا ہوں اور نہ کبھی کرنے والا ہوں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. دو باتیں ان آیتوں میں بیان ہوئی، ایک تو یہ کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے. دوسری یہ پریزنٹ، دوسری بات فیوچر کی، جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی نہیں کرنے والے، اور جس کی تم کرتے ہو میں بھی نہیں کرنے والا. میں نہیں کرنے والا یہ تو پتا ہے، لیکن تم نہیں کرنے والے. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیتیں خاص ان کفار کے حق میں نازل ہوئی جن کا کفر یقینی تھا، جن کے مقدر میں اسلام نہیں تھا. ابو جہل، ابو لہب اور اس کے علاوہ جو کچھ کفار تھے، ان تمام کفار کے حق میں خاص کر یہ صورت نازل ہوئی جن کا مستقبل میں بھی ایمان لانا ممکن نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہہ دیجئے کہ میں آگے تمہارے خدا کو تو کبھی نہیں پوجنے والا، ابھی بھی نہیں پوجتا، لیکن تمہاری تقدیر میں بھی نہیں ہے کہ تم کبھی میرے خدا کو پوجو. تمہاری قسمت میں دائمی کفر لکھا ہوا ہے، تمہارا ہمیشہ کے لیے کافر ہونا لکھ دیا گیا ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ جو تم سسٹم نکال رہے ہو سیکولرزم کا کہ ایک سال تم سب مل کر میرے ساتھ میرے خدا کو پوجو اور دوسرے سال میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے خدا کو پوجوں، بھیا ایسا اسلام میں نہیں ہے. جب تمہارا خدا ہمارے یہاں خدا ہی نہیں ہے تو ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک گھنٹہ کیوں ہمیں پوجنا ہی نہیں ہے. کفار نے تو یہاں تک کہا تھا اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں پوجیں گے، بس عزت سے ہمارے معبودوں کو ایک بار چھو دیجئے، ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہماری بات رکھ لی. انہوں نے فرمایا نہیں، ہے ہی نہیں ہمارے یہاں وہ چیز. دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ایک اللہ تو بس ایک اللہ، اسی پر زندگی، اسی پر موت، چاہے کچھ ہو جائے. اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، میرے ساتھ میرا دین، تمہارے ساتھ تمہارا دین. مطلب یہ ہے کہ تم جو گمراہی پر پڑے ہوئے ہو ٹھیک ہے، تم جو کر رہے ہو کرو، اور میں جو اسلام پر ہوں میرے ساتھ میرا اسلام ہے. اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تو دین سے مراد یہاں پہ بدلہ لیا گیا ہے. دین کا ایک معنی آتا ہے حساب، جزا، بدلہ. تو مطلب یہ ہوگا میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنا ہے، تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا. اور دوسرا یہاں دین سے مراد طریقہ ہے کہ میرا طریقہ میرے ساتھ، تمہارا طریقہ تمہارے ساتھ. اس آیت کو حکماً منسوخ مانا گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیف سے منسوخ ہے. اس آیت کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم لکم دینکم ولی دین، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اٹھا لیا گیا. خیر یہ سورہ کافرون کا مطلب ہے. خلاصہ اتنا ہے کہ اسلام میں عبادت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. ایک مسلمان کے لیے صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں. اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ اسی طرح کلیئر رکھے، ایک دم کلیئر. قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی
ہم تم میرے خدا کو پوجنے والے نہیں، میں تمہارے خدا کو پوجنے والا نہیں، کبھی یہ پاسبل ہی نہیں۔ ایک کلیئر، ایک مسلمان اپنے عقیدے کے معاملے میں کلیئر ہو، پلانا ہو۔ بھئی آج ہم خدا کو پوج رہے ہیں، نعوذ باللہ، کل تمہارے میلے میں بھی آئیں گے ٹیکا لگانے، کل تمہارے گھر بھی آئیں گے راکھی بندھوانے، پرسوں تمہارے گھر بھی ہولی کھیلنے آئیں گے، گربا کھیلنے آئیں گے۔ یہ پلپلا پن نہیں ہے اسلام میں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے، کوئی آپ سے ملے جان جائے کہ اس کے لیے صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن کی یہ صورت ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ صورت جب نازل ہوئی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے، اور جانے کے بعد جو کفار آپ کے جواب کے منتظر تھے، میں نے بتایا نا، حضور نے فرمایا دیکھو اللہ کا کیا پیغام آتا ہے۔ یا صورت نازل ہوئی، حضور نے جا کر کفار کو سنا دیا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ وہ سنے، مایوس ہو گئے کہ اب جو ہم لوگوں کو جو کچھ استعمال کرنا تھا، جو راستے چننے تھے ہم نے چنے، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے طریقے کو اپنانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کفار مکہ کی دشمنی بہت تیز ہو گئی۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ان کی دشمنی اور زور پکڑنے لگی، اور زور پکڑتے پکڑتے ان قریب وہ دن آیا کہ جب حضور کو آپ کے خاندان کے ساتھ پہاڑ کے گفا میں، جس کا نام شعب ابی طالب تھا، اس میں قید کر دیا گیا، اور ایک لمبے عرصے تک قید رکھا گیا۔ اس قید میں اتنی صعوبتیں، اتنی پریشانیاں ہوئی کہ پتے چبا کر کھانے پڑتے تھے۔ خیر، تو یہ قرآن کی یہ صورت کا، سورہ کافرون کا یہ مطلب ہے، اور یہ اس کا مختصر مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سننے، سنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔